بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر چلیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا وجود فرمایا اور سب سے آخری نبی، سب سے پیارے نبی، سب سے چھوٹے نبی اور سب سے بڑے نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اپنا وقت پورا فرما کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے، ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں ایک ہی وقت میں کئی نبی آتے تھے، ابا بھی نبی، بیٹے بھی نبی، چچا نبی، بھتیجے نبی، سسر نبی، داماد نبی۔ اور جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی، انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، پریشانیاں بڑھ گئیں، اب سرے سے ایک بھی نبی نہیں۔ اگر پوری دنیا میں کوئی نبی ہوتا، لوگ سفر کر کے وہاں تک جاتے، ان کے کندھے سے سر رکھ کے رو لیا کرتے، ان کے ہاتھ اٹھوا کر اللہ سے کچھ فیصلے اتروا لیا کرتے، تو یہ کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن پوری دنیا میں ایک بھی نبی نہیں، تو اللہ پاک نے اتنا مبارک اور پاکیزہ سلسلہ کیوں بند کیا؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا فرمائی اور اس امت میں ایسے علماء اور صلحاء اللہ پاک نے پیدا فرمائے، گویا کہ اللہ کی رحمت نے اب ان پہ بھروسہ کیا کہ اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی امت میں جو علماء صلحاء ہیں وہ صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے۔ لہذا اس زمانے کے جو اہل علم حضرات ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، امت کو چاہیے کہ وہ ان سے جڑی رہے۔ جب انشاءاللہ ان سے جڑے رہیں گے، امید ہے کہ امت گمراہ ہونے نہیں پائے گی، اور جہاں جہاں اپنا تعلق وہ علماء صلحاء سے دور کریں گے اور ان سے ہٹیں گے اور کٹیں گے تو نہ جانے کیسے کیسے فتنے ان کو آ گھیریں گے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بنایا ہے۔ اس جوڑے میں سے ایک کو میل کہتے ہیں، ایک کو فیمیل کہتے ہیں، ایک کو مرد کہتے ہیں، ایک کو عورت کہتے ہیں۔ تمام جانداروں میں اللہ نے جوڑے بنائے اور تمام جانداروں میں جو سب سے شاندار جوڑا ہے وہ ہے انسان کا۔ تو انسانوں میں بھی اللہ پاک نے جوڑا بنایا، ایک کو عورت کہتے ہیں، ایک کو مرد کہتے ہیں، اور ایک کو شوہر کہتے ہیں، ایک کو بیوی کہتے ہیں۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے عورت کو کہیں بھی کمانے کی ذمہ داری نہیں دی، کسی بھی مقام پر کمانے کی ذمہ داری نہیں دی۔ اگر عورت کے مقابلے میں یعنی بیوی کے مقابلے میں شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے لائے، اپنا بھی پیٹ پالے، اپنی بیوی بچوں کو بھی پیٹ پالے۔ اگر عورت کے مقابلے میں اولاد ہے تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ کما کے لائیں، اپنا بھی پیٹ پالیں، اپنی ماں کا بھی پیٹ پالیں۔ اگر عورت کے مقابلے میں بیٹا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا خیال رکھے، شوہر ہے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خیال رکھے، بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بہن کا خیال رکھے۔ غرض یہ کہ عورت کی جو بھی کنڈیشن ہو، چاہے وہ ماں ہو،
چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، ان کے مقابلے کے جو مرد ہوں گے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، ان کی کمزوری کا خیال رکھیں۔ تو جب کمانے کی ذمہ داری نہیں دی تو خرچ کرنے کی بھی ذمہ داری نہیں دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے مردوں کے ذمہ کیا ذمہ داری لگائی، تاکہ اس کے بعد جو ذمہ داری بچتی ہے وہ پتہ چلے کہ وہ کس کی ہے۔ مردوں کو اللہ پاک نے مرد بنایا اور حکم دیا کہ اے مرد تو گھر کے باہر نکل، اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کر، 2 پیسے کما، اپنا بھی پیٹ پال اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال۔ چونکہ اس کے ذمے گھر کی دہلیز کے باہر کی ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی، تو اس کو وہ ساری صلاحیتیں بھی دیں جو گھر کے باہر کام لگتی ہے۔ مثلا اللہ پاک نے اس کو جہوری صوت بنایا، بلند آواز، اس لیے کہ مزدوروں سے بات کرنے کے لیے اور اپنے ہم پیشہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے زور سے بولنا پڑتا ہے، تو اس کو اللہ پاک نے بلند آواز والا بنایا۔ نیز کوئی آدمی اس کو بیوقوف نہ بنا دے، لہٰذا اس کو برین پاور عطا فرمائی، دماغی صلاحیت عطا فرمائی کہ کوئی اس کو بیوقوف نہ بنا دے۔ نیز اللہ پاک نے اس کو جرأت اور ہمت عطا فرمائی، اس لیے کہ گھر کے باہر کئی مرتبہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو مسل پاور عطا فرمائی کہ کوئی اس کو زیر نہ کر دے، اس کو کوئی دھوکہ دے کے کوئی اس کو زیر کر کے نہ چلا جائے۔ تو چونکہ گھر کے باہر کے کام اس کے ذمہ لگائے تو وہ ساری صلاحیتیں بھی عطا فرمائیں جو گھر کے باہر کام آتی ہیں۔ عورت کے ذمہ ہے گھر کی 4 دیواری کے اندر کے کام، گھر کی دہلیز کے اندر کے کام۔ اور وہ کیا؟ عورت کو اللہ نے حکم دیا کہ عورت تو گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کر، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی پرورش کر، اور کوئین اور رانی بن کر زندگی گزار۔ اپنے آپ کو قیدی مت سمجھ، بلکہ رانی بن کر، کوئین بن کر زندگی گزار۔ اور اللہ پاک نے اس کو وہ ساری صلاحیت عطا فرمائی جو ایک خاتون خانہ کے لیے، گھر کے اندر رہنے والی کے لیے جو ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا یہ بیوی ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ رہی ہے، تو اللہ پاک نے اس کے مزاج میں لطافت رکھی، اللہ پاک نے ذات کے اعتبار سے اس کو خوبصورت بنایا، اللہ پاک نے اس کو ناز نخرے دیے، یہ بھی اس کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہے۔ نیز اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر نرمی رکھی، اگر یہ سخت دل ہوتی تو بچوں کو تڑپنے دیتی، بچوں کو یہ بھوکے پیاسے بچوں کو قریب نہ لگاتی، تو اللہ پاک نے اس کے دل میں نرمی رکھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں میں بھی نرمی ہے۔ اگر یہ اپنے بچوں کو کبھی مارتی بھی ہے تو ان بچوں سے پوچھا جائے کہ ماں کے ہاتھ میں زیادہ سختی ہے یا باپ کے ہاتھ میں زیادہ سختی ہے، تو معصوم بچہ بھی بتائے گا کہ نرمی کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے ایک عورت ذات کے اندر رکھی، تو دونوں کے ذمہ اللہ نے کام الگ الگ لگائے، مرد کے ذمہ گھر کے باہر کے کام لگائے، عورت کے ذمہ گھر کے اندر کے کام لگائے۔ اور عورت کو اللہ پاک نے وہ کام دیا، وہ ذمہ داری دی جو ساری دنیا کے مرد مل کے بھی نہیں کر سکتے، وہ ہے بچوں کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری۔ اور یہ کیوں اس کی ذمہ لگایا؟ ایک تو یہ کہ اس کی صلاحیت اللہ پاک نے عورت ہی کے اندر رکھی، اور دوسری بات یہ کہ بچے کا اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر 2 سال سینے سے لگ کر دودھ پیتا ہے، پھر 5-6 سال ماں کے دست شفقت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ استنجا کرنے میں، کپڑے پہننے اور نکالنے میں، جوتے چپل پہننے نکالنے میں، ہر چیز میں ماں کے ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو بچے کا اٹیچمنٹ چونکہ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ابتدائی تربیت کی ذمہ داری بھی ماں کے ذمہ رکھی۔ باپ صبح کو اٹھ کے جاتا ہے، بچہ اس وقت سویا ہوا ہوتا ہے، اور لیٹ نائٹ شام کو جاب پر شاپ پر سے آتا ہے، بچہ سویا ہوا ملتا ہے، تو وہ تربیت کب کرے گا اگر اس کے ذمہ لگاتے تو؟ لہٰذا ابتدائی بنیادی کام جو ہے تربیت کا وہ ماں کے ذمہ لگایا۔ اب مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور پہچانیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے کہ تمہاری جو ذمہ داریاں تھیں تم نے ان کو نبھایا کیوں نہیں؟ تو قیامت کے دن سوال سے پہلے ہم اس کے جواب کی تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں بنایا ہے اور ہم سے جو چاہا جا رہا ہے اور جس چیز کے لیے اللہ پاک نے ہمیں موضوع کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کے اندر
تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جفاکشی کے ساتھ آگے بڑھیں، یہی ہماری اطاعت ہے اور یہی ہماری عبادت ہے۔ آج کل کے ماحول میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے۔ ماں بہنوں کا حال یہ ہے، یہ فون کیا ایجاد ہوئے ہیں کہ ہر شخص اسی فون کا غلام بن کے رہ گیا ہے۔ اس فون نے جتنا برباد کیا ہے ہمارے خاندان کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری عزتوں کو، اتنا کسی نے نہیں کیا۔ واٹس ایپ کی بدماشی، انٹرنیٹ کی بدماشی جگ ظاہر ہو چکی۔ اب گھر کے اندر عورت کا حال یہ ہے کہ شوہر گھر سے باہر نکلا اور وہ کسی سے رابطے میں جڑ جاتی ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور کئی مرتبہ اکثر و بیشتر عورت کی زیادہ کمی کوتاہی ہوتی ہے مردوں کو گناہ میں ڈالنے میں، اس لیے کہ اللہ پاک نے عورت ذات کو تو ایسا بنایا کہ مرد تو اس تک ڈائریکٹ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ جو ہے راستہ نہ بنائے، ورنہ کیا مجال ہے کسی مرد کی کہ وہ آنکھ اٹھا کے کسی عورت کو دیکھے۔ تو میری ماں بہنوں، یہ بات ذرا آپ کو کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ کمی کوتاہی عورت کی ذات کی طرف سے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اگر وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کریں، اپنے آپ کو ڈھاک کے اور چھپا کے رکھیں، اور اپنے آپ کو پردے میں کر کے رکھیں، اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت خود کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی آوازوں کو پست کریں، اور اگر کہیں بات کرنے کا موقع آ جائے تو شریعت کے اصولوں پر عمل کریں، تو کیا مجال ہے کہ کوئی جو ہے دلچسپی لے کسی عورت کے اندر۔ اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب مدرسے سے، مکتب سے، اسکول سے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ امی جان تو فون میں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی آ کے کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ماں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کسی سے کچھ چیٹنگ کر رہی ہوں، میں کچھ بھیج رہی ہوں، کچھ دیکھ رہی ہوں، کچھ پڑھ رہی ہوں، اور میرا بچہ بھی اس پر گواہ بن رہا ہے، میرا بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ روٹی تک پک رہی ہے، کھانا پک رہا ہے اور کان سے فون لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ فون پہ مصروف ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ماں ایسی بے احتیاط ہوگی اور ایسی بد پرہیز ہوگی تو پھر بچوں کی ابتدائی تربیت پر اس کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں، اس کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتی تھیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ چھوٹے سے منڈے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، گھر میں کوئی ایسا فرد تھا نہیں جو ان کی والدہ کی کفالت کرتا، مجبوراً ان کو چادر سنبھال کر، پردہ سنبھال کر، اپنی عزت آبرو کا خیال رکھتے ہوئے پڑوسیوں کے گھروں کے اندر جھاڑو پوچھے کی ذمہ داری لینی پڑی۔ چنانچہ یہ لوگوں کے گھروں میں جاتی، جھاڑو پوچھا کرتی، اناج صاف کرتی، اور محنت مزدوری کے طور پر دو روٹی ان کو ملتی، اپنا بھی پیٹ پالتی، اپنے بچے کا بھی پیٹ پالتی۔ جب یہ کام کاج کر کے واپس لوٹتی تھی تو دیکھتی تھی کہ بایزید ہے وہ محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک صدمہ ہوتا کہ ہائے، جو میرے شوہر تھے، جن کے ذمہ گھر کے خرچے تھے، وہ تو اللہ کی رحمت میں چلے گئے، میں بچے کی تربیت کرتی تھی، اب میری ذمہ داری اس کے پالنے پوسنے کی آ گئی، تو اس بچے کی تربیت ہوگی کیسے؟ بہت سوچتی رہی۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، اور مسجد کے اندر ایک قاری صاحب ہیں جو بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے بچے کو ان کی خدمت میں لے جاؤں اور وہاں ان کی کفالت میں چھوڑ دوں۔ چنانچہ ایک دن بچے کو نہلایا دھلایا، سیاہی سرما لگایا اور تیار کر کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی۔ اب ننھا سا بایزید امی سے پوچھتا جا رہا ہے، امی تم مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ ماں کہہ رہی ہے، بیٹا میں تمہیں ایک بڑا انسان بنانے کے لیے ایک جگہ لے کے جا رہی ہوں، تم وہاں رہو گے، تم بڑے انسان بنو گے۔ اب وہ معصوم سا بچہ بار بار سوال کر رہا ہے، ماں اس کا جواب دے رہی ہے۔ اللہ کی شان، وہ مسجد آ گئی۔ اب مسجد کے دروازے پر حجاب کے اندر لپٹی ہوئی جب ایک عورت نظر آئی تو استاذ کھڑے ہو کر آئے اور دروازے پہ کھڑے ہوئے اس طرح سے جیسے کوئی روٹھا ہوا بندہ ایک طرف کو منہ کر کے دوسری طرف بات کرتا ہے، پردے کا خیال کرتے ہوئے اس طرح کھڑے ہو گئے۔ پوچھا، بہن کیسے آنا ہوا آپ کا؟
کہا میں اپنے بچے کو لے کر آئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی تربیت میں رہے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ تو کہا بہت اچھا، ہم تو اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس بچے کو پڑھائیں گے۔ کہا ذرا آپ آگے پوری بات سن لیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا اس بچے کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، اس لیے کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ گھر پر آئے اور میری ممتا جوش میں آئے اور میں اس کو پڑھائی سے محروم کر دوں اور گھر پہ ہی رکھ لوں۔ لہٰذا جو کچھ آج فیصلہ کرنا ہے وہ آج میں کر لیتی ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، لہٰذا اس بچے کو آپ اپنے پاس قبول کر لیں اور گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا۔ استاذ نے جب سنا کہ بچہ یتیم ہے تو ان کا دل خوش ہو گیا کہ اللہ پاک نے مجھے تو ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرما دی، جب میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیروں گا جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اتنے نیکیاں عطا فرمائیں گے، گناہ معاف فرمائیں گے، یتیم بچے کی تربیت کرنے کا اللہ پاک نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ استاذ دل میں بڑے خوش ہوئے، کہا بہن فکر نہ کریں، یہ آپ کا بچہ، میں اپنا بچہ سمجھ کے اس کی تربیت کروں گا۔ خیر والدہ نے اپنے بچے بایزید کو دیکھا، بایزید بھی رویا اور ماں بھی روئی۔ والدہ بچے کے سر پہ ہاتھ پھرا کر چلی گئی، اپنی محبت کی چھاتی پر پتھر رکھ کر، اور راستے بھر روتی روتی اپنے گھر آ گئی۔ ادھر بایزید بھی تھوڑی دیر رویا، استاذ نے اس کو تسلی دی، پیار دیا، محبت کی، قریب بٹھایا اور بایزید مطمئن ہو گیا۔ اللہ کی شان، اب یہ بچہ پڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن جمعرات تھی اور جمعرات کا دن جو ہے اسلامی مدارس کے اندر چھٹی کا دن ہوتا ہے، جمعرات کی شام جو ہے اس کی خوشی جمعہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ آئندہ کل نہ پڑھنے کا یقین ہوتا ہے جمعرات کے دن، اس لیے بچوں کو جمعرات کی رات کی خوشی جمعہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن تو بار بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شام کو ہی مغرب بعد پڑھنے بیٹھنا ہے، تو جمعہ کی بچوں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی پڑھنے والوں کو جتنی جمعرات کی ہوتی ہے۔ تو جمعرات کی شام آئی، بچے نے کہا استاذ جی میری والدہ مجھے یاد آ رہی ہے، آپ مجھے آج چھٹی دے دیجیے، میں والدہ کے پاس رہوں گا اور کل شام کو میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اور استاذ کو فوراً خیال آیا کہ اس کی والدہ نے تو کہا تھا کہ اس کے ابا کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، تو ڈائریکٹ منع نہ کر کے، ڈائریکٹ انکار نہ کر کے استاذ نے ایک بہانہ تراشا اور یہ کہا کہ بیٹا اگر تم مجھے اتنا سبق یاد کر کے سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچے نے دیکھا کہ استاذ نے مقدار تو زیادہ دی ہے، بچے نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہا استاذ سے جی میں یاد کر کے آپ کو سناتا ہوں، اور قرآن پاک کو ہاتھ میں لیا، سینے سے لگایا اور مسجد کی محراب میں جا کے بیٹھ گیا، اور قرآن پاک کھولنے سے پہلے دل ہی دل کے اندر خوب رویا اور کہا پیارے اللہ مجھے میری والدہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر پہ جانا ہے، اور استاذ نے گھر جانے کی جو شرط لگائی ہے چھٹی کی اس میں یہ سبق لگایا ہے اور اتنا زیادہ سبق دے دیا کہ میں اتنا سبق یاد نہیں کر سکتا، لیکن پیارے اللہ میرے لیے تو یاد کرنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے یاد کرانا تو آسان ہے نا، آپ مجھے یاد کرا دیجیے۔ دل ہی دل میں اللہ سے مناجات کی، اللہ کی شان، اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اب اس بچے نے یاد کرنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے اندر خلاف معمول اس نے پورا سبق یاد کر لیا۔ استاد کے پاس خوشی خوشی آئے، استاد کو یقین تھا کہ ایک غلطی بھی آئے گی تو میں فوراً ریجیکٹ کر دوں گا اور واپس کر دوں گا۔ اللہ کی شان، جب استاد کے پاس یہ بچہ پہنچا اور سنانا شروع کیا، تھوڑی دیر کے اندر فر سارا سبق سنا دیا، پھر مسکرا کر کہا استاد جی میں نے آپ کی شرط پوری کی، آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں، مجھے گھر جانے کا موقع دیں۔ اللہ کی شان، استاد نے گھر جانے کا موقع دے دیا اور کہا کہ دیکھو بیٹا امی کو سلام کہنا اور جلدی جاؤ اور واپس جلدی لوٹنا۔ اب یہ بچہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر غالباً اب خوشی خوشی کودتا ہوا اچھلتا ہوا مسجد سے نکلا باہر اور کھیتوں اور کھلیانوں میں پگڈنڈی پہ چلتے چلتے اپنے گھر پہنچا۔ اللہ کی شان، گھر پہ پہنچنے کا جو وقت تھا وہ مغرب کی اذان کا تھا، اور یہ شام کا جو وقت ہوتا ہے خاص طور سے مغرب کی اذان کا، عام طور پہ مدارس کے اندر بچوں کو اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، خود میں اس کا شکار رہا ہوں اس لیے مجھے اس کا تجربہ ہے، اور عام طور پہ جو بھی پردیسی پردیس میں جاتے ہیں شام کے وقت جیسے جیسے اندھیرا شروع ہوتا ہے گھر کی یاد ستاتی ہے۔ اب یہ بایزید دروازے پہ پہنچا، زینہ چڑھا، چند سیڑھیاں تھی، زینہ چڑھ کر دروازے پہ کھڑا ہوا اور دروازے پہ دستک دی، اور یہ وقت وہ تھا جو مغرب کی اذان کا مؤذن اذان دے رہا تھا،
اور والدہ اندر وضو فرما رہی تھی مغرب کی تیاری کے لیے. بچے نے دروازے پر دستک دی. ماں نے کہا من دق الباب, کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہ امی دروازہ کھولو, میں آپ کا باعزید ہوں. ماں سمجھ گئی اوہو یہ شاید مدرسہ چھوڑ کر بھاگ کر آیا. تو ماں نے ذرا روٹھے ہوئے لہجے میں کہا میرا بھی ایک باعزید تھا, میں نے تو اس کو بڑا انسان بننے کے لیے فلاں مسجد کے اندر استاذ کی خدمت میں رکھا ہوا ہے. یہ کون سا باعزید ہے جو اس وقت آ کے مجھے ستا رہا ہے؟ یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا. جب یہ بات کہی تو باعزید کے دل پہ چوٹ لگی. اس نے سوچا اوہو میری امی نے تو مجھے بڑا انسان بننے کے لیے استاذ کے پاس چھوڑا تھا, اور استاذ سے چلتے وقت کچھ بات بھی اسی طرح کی تھی کہ اس کو گھر آنے کا موقع مت دینا, اور میں وقت سے پہلے آ گیا. میرا آنا امی کو ناپسند گزرا ہے, لہٰذا امی دروازہ نہیں کھول لی. تو باعزید زینے سے نیچے اترا اور پھر اپنی مسجد کی طرف مدرسے کی طرف راہ لی. راستے بھر روتا رہا. اللہ جی میں چونکہ ادھورا ہوں, میں چونکہ ناقص ہوں, وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا تو امی نے مجھے زیارت کا اور ملاقات کا موقع بھی نہ دیا, بلکہ امی ناراض ہو گئی. میرے پیارے اللہ مجھے جلد از جلد حافظ قرآن بنا دیجئے, عالم دین بنا دیجئے. اللہ مجھے بڑا انسان بنا دیجئے تاکہ میں اپنی امی کی چاہتوں پر امیدوں پہ پورا اتر سکوں. اب ادھر یہ بچہ روتا ہوا جا رہا ہے. ادھر والدہ نے وضو مکمل کیا, مغرب کی نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کر خوب اللہ کے سامنے روئی اور کہا پیارے اللہ میں ایک بیوہ عورت ہوں, آپ کے دربار میں کوئی چیز پیش تو نہیں کر سکتی, میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے ایسا پیش کرنے کے لیے جو آپ کی راہ میں خرچ کروں, پیش کروں. میرے پیارے اللہ میں نے اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھا ہے, میں نے اپنے بچے کو آپ کی راہ میں چھوڑا ہوا ہے. پیارے اللہ میں نے اس کو اپنے گھر میں آنے کا موقع بھی نہ دیا, اور میں نے اس کو واپس کرنے پہ مجبور کیا, واپس جانے پہ مجبور کیا. اس وقت وہ راستے میں ہوگا, اللہ بعافیت تمام اس کو مدرسے تک مسجد تک پہنچا دیجئے, اور عافیت کے ساتھ پیارے اللہ اس کو عالم دین حافظ قرآن بنا دیجئے. یہ واقعہ ہم نے جو سنا اور آپ کے سامنے ساجد نے پیش کیا, یہ واقعہ ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو تاریخ جن کو بہت بڑے بزرگ کے نام سے یاد کرتی ہے, آج جن کا تذکرہ ہم گودرا شہر کے اندر اس بستی کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو دیکھیے ماں نے بھی اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھا, اور بیٹے نے بھی اپنے دل پر محبت پر پتھر رکھا, اور دونوں نے قربانی پیش کی. تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک دنیا ان کا نام لیتی ہے تو دل ان کا عظمت سے بھر اٹھتا ہے. تو بچوں کی تربیت کے لیے تو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے, نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے, راحت کی قربانی دینی پڑتی ہے, جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور ہم اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. تو بتائیے ہمارے بچے پھر یہ نیکوکار بنیں گے کیسے جب ہم فون کی قربانی نہیں دے سکتے؟ فون کے اوپر لگے ہوئے ہیں, مست ہیں. بچہ اسکول سے آیا ہے, اس وقت اس کو چاہیے کہ ماں اس کو آگے چل کر اس کا استقبال کرے, اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھرائے, اس کو سینے سے لگائے, جی اس کو پانی پیش کرے, اپنے قریب بٹھائے, اس کے حال چال پوچھے بیٹا آج کا دن کیسا گزرا, آج آپ کے استاذ نے کیا پڑھایا, آپ کے ٹیچر نے کیا پڑھایا, کوئی بات انہونی تو پیش نہیں آئی, کوئی ایسا حادثہ تو پیش نہیں آیا, کوئی ایسی بات تو پیش نہیں آئی کسی نے کوئی گالی دی ہو, کوئی گندی بات کہی ہو, تاکہ ماں اس کی تلافی کر سکے. تو بچہ چاہتا ہے, وہ اٹینشن چاہتا ہے, وہ اس وقت حضوری چاہتا ہے, لیکن ماں کا حال یہ ہے کہ فون میں لگی ہوئی ہے. ایک مدرسے کے اندر جانا ہوا, وہاں مکالمہ تھا. مکالمہ کہتے ہیں ڈسکشن, دو افراد کے درمیان میں ان کو ایک پروگرام دیا جاتا ہے, ایک ڈرامہ دیا جاتا ہے, ایک کو وزیر بنایا جاتا ہے, ایک کو بادشاہ. یعنی بات ان کی ہوتی ہے سچی, لیکن افراد ہوتے ہیں جھوٹے. نہ وہ بادشاہ ہوتا ہے, نہ وہ وزیر ہوتا ہے. افراد جھوٹے ہوتے ہیں لیکن بات ان کی سچی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں مکالمہ اور اس کو کہتے ہیں ڈرامہ. چنانچہ وہ ڈرامہ چل رہا تھا بچوں کا مکالمہ. تو ایک بچے نے پوچھا تمہاری امی ابا کیسے ہیں؟ پھر اس نے جواب دیا. اس نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کے کیسے ہیں؟ کہا میرے تو امی ابا ایسے ہیں, ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے یہاں پیدا نہیں ہوا بلکہ مجھے کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے انہوں نے. اب دیکھیے, اب جب ماں اور باپ ہر وقت ڈاؤن لوڈ اور ایپ جی اور یہ سب اس کے تذکرے کریں گے تو پھر بچے بھی تو اس اصطلاح کو سمجھیں گے نا. تو کیا جواب دیا اس نے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں فزیکل پیدا نہیں ہوا بلکہ مجھے کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا. میری ماں بہنوں, اپنے بچوں کی اگر عزت چاہتی ہو, ان کے ایمان کی سلامتی چاہتی ہو, اگر ان بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتی ہو,
اگر بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن بنانا چاہتی ہو تو اللہ کے لیے فون اور انٹرنیٹ کے تماشوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تسبیح، بچے جب بھی آپ کو دیکھیں آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوں ذکر و اذکار سے، آپ کے ہاتھ آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے قرآن پاک ہو، آپ کے پاس جو ہے تعلیم کی کوئی کتاب ہو، فضائل اعمال ہو، یہ مسائل کی کوئی کتاب ہو۔ اب جیسے رمضان آ رہا ہے، 1-1.5 مہینے پہلے آپ رمضان کی فضائل پڑھیں اور پھر رمضان کی مسائل یاد کریں، دیکھیں، تاکہ فضیلت کے شوق کے ساتھ اور مسائل کے ذریعے سے سیکھ کر اس عمل کو انجام دیا جائے تاکہ وہ عمل بہترین ہو جائے۔ بچوں کو بٹھا کے دیکھو بیٹا روزے کی فضیلت یہ ہے، رکھو گے نا تو روزے انشاءاللہ ہم اب اس طرح سے وعدے بچوں سے لیں اور ان کا ذہن بنائیں، ان کے اندر طلب پیدا کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے گھر کے اندر اکثر و بیشتر بچے یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یتیم بچہ وہی نہیں ہے جس کے امی ابا فوت ہو جائیں، یتیم وہ بھی ہے جس کے امی ابا زندہ ہوں لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ بچوں کی تربیت کر سکے۔ یہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے آج کا یہی دور ہے۔ کئی مرتبہ میں چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں، ان کے پیروں پہ میل ہے، ان کے پیر کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں، ہاتھ کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں، بس اسی سے ایکس رے رپورٹ نکل آتی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کی ماں کتنی بازوق، اس بچے کی ماں کتنی بازوق۔ ہمارے بچوں کے جوتے چپل دیکھ کر، ہمارے بچوں کے نقش نین دیکھ کر، ہمارے بچوں کے لباس دیکھ کر لوگ ہمارے اخلاق اور ہماری تربیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، ہم کس خیال میں گم ہیں، ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، لوگ ہماری تربیت کا اندازہ ہمارے بچوں کی ظاہر کو دیکھ کے لگا لیتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں تو ڈاکٹر نام لکھتا ہے، عمر لکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا بیماری ہے، تو وہ کیفیات سنتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے یہ کچھ میں ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، آپ یورین ٹیسٹ کرا کے لائیں، پیشاب چیک کرا کے لائیں، بلڈ ٹیسٹ کرا کے لائیں، اور یہ رپورٹ جب تیار ہو جائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا دوائی دینی۔ تو ڈاکٹر جسم کے اندر کے فنکشن کا اندازہ کرنے کے لیے کچھ رپورٹیں نکلواتا ہے، کچھ ایکس رے نکلواتا ہے اور اس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ جسم کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ والے بھی ہمارے حالات کا اندازہ 1-2 باتوں سے لگا لیتے ہیں۔ مثلا کسی کے دل کا اندازہ لگانا ہو کہ دل کیسا ہے تو اس کا ٹوائلٹ دیکھ لو، گھر کے اندر اس کے استنجا خانے میں جا کے دیکھو، اگر وہ صاف ستھرا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل صاف ستھرا ہے۔ اور معاملات کا اندازہ لگانا ہو کہ معاملات کیسے ہیں تو اس کا کچن اور مطبخ دیکھ لو، اس سے معاملات کا پتہ چل جائے گا۔ بس 2 چیزوں سے پورے جسم کا ایکس رے، پورے حالات کا ایکس رے آ جاتا ہے، رپورٹ نکل آتی ہے زندگی کی کہ زندگی ان کی ہے کیسے۔ تو اسی طرح ہمارے بچوں کی ظاہری کنڈیشن کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس بچوں کے ماں باپ کیسے ہیں۔ جوتے چپل دیکھ کر، کپڑوں کی وضاقتہ دیکھ کر ذوق کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کا ذوق کیسا ہے۔ اس لیے بچوں کو قرینے کے ساتھ رکھو، سلیقے کے ساتھ رکھو، یہ اللہ کی بہت بڑی دولت اور امانت ہے ہمارے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان سے پوچھو جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر کیسے اندھیرے۔ تو جب اللہ پاک نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے تو ہم ان کی بہترین تربیت کریں۔ اور اولاد کی تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ جب میاں بیوی تنہائی کی ملاقات کرتے ہیں، تنہائی کی ملاقات کرتے ہیں، وہاں سے اولاد کی تربیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حالانکہ ابھی اولاد کا تو کوئی جڑ بنیاد بھی نہیں، لیکن چونکہ اولاد کی نیت تو ہے نا اولاد حاصل کرنے کی، تو جب میاں بیوی تنہائی میں اکٹھے جمع ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی اولاد کی جڑ اور بنیاد بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ نیت ضرور ہے، اب یہاں سے اولاد کے فیصلے شروع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لہٰذا نیت یہ کریں پیارے اللہ، یہ جو ہم تنہائی کی ملاقات کر رہے ہیں میرے پیارے اللہ، اس ملاقات کے ذریعے سے ہے ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں ہماری عزت کا باعث بنے اور نجات کا باعث بنے۔ اب جب موبائل فون دیکھ کر میاں بیوی اپنے جذبات بناتے ہوں گے تنہائی کے، تو بتائیے شیطانی حرکتیں جب وجود میں لا کر وہ جذبات بناتے ہیں، اب اس ملاقات کی برکت سے اللہ جو کچھ اولاد عطا فرمائیں گے، اب بتائیے خاک وہ جنید و بایزید ہوں گے، خاک وہ اللہ کے ولی بنیں گے، وہ تو ناک میں دم کرنے والے ہوں گے۔ لہذا جذبات پاکیزہ کریں۔ دوسرا یہ جب اللہ رب العزت اولاد کا وجود بخشیں
تو ظاہر ہے باپ کی پشت سے ماں کے رحم کی طرف اولاد منتقل ہوتی ہے، اس کا مادہ، اس کا جوہر منتقل ہوتا ہے۔ تو جب ماں کے رحم کی طرف جوہر منتقل ہو جائے، ان ایام کے اندر عورتوں کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دل کو پاکیزہ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں، بد خیالی سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ جو مادہ اندر پروان چڑھ رہا ہے یہ سارے کے سارے اعمال کی برکتیں اس کو بھی شامل ہو جائیں۔ پھر جب بچہ دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد دائیں کان میں اس کی اذان پڑھی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اور ماں جب اپنی چھاتی سے لگائے تو بسم اللہ کر کے چھاتی سے لگائے اور یہ دعا کرے کہ پیارے اللہ میرے چھاتی کے دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے اس کو علم و معرفت کا دریا عطا فرما۔ اب جب بسم اللہ کر کے اس نیت کے ساتھ بچے کو ماں دودھ پلائے گی تو بتائیے یہ بچہ حافظ قرآن کیوں نہیں بنے گا، یہ قاری قرآن کیوں نہیں بنے گا، یہ عالم باللہ کیوں نہیں بنے گا، یہ عارف باللہ کیوں نہیں بنے گا، یہ نمازی کیوں نہیں بنے گا، یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ اس کی تو ابتدائی آفرینش سے اسی زمانے سے محنت ہو رہی ہے جب اس کا وجود بھی پیٹ میں نہیں آیا تھا، رحم کے اندر نہیں آیا تھا۔ نیز بچہ جب سمجھدار ہو اور بولنے کی کوشش کرے تو بولنے سے پہلے اس بات کی کوشش کرو کہ اس کی زبان سے اللہ کا لفظ تلفظ کراؤ، کہ بیٹا بولو اللہ، اللہ ایک ہے، انگلی اٹھاؤ آسمان کی طرف کو بیٹا بولو اللہ 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 ایک ہے۔ اب وہ بچہ دیکھے گا، خاموشی سے سنے گا، کبھی مسکرائے گا، اور یہاں تک کہ ایک دن وہ اللہ بول دے گا، اور جب اس نے اللہ کا لفظ بول دیا پہلا تو انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ آخری لفظ بھی اس کا اللہ ہوگا، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اولاد دنیا میں بلانا اور اولاد کی تربیت کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی کھیل ہو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ذمہ داری پہ ہم پورے اتریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خاص دعائیں کریں، اپنے آپ کو اس طرح بنائیں۔ لہذا میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نکاح کی محفل میں کہ بھئی نکاح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو دو لفظوں کا بولنا اور ایجاب و قبول کرنا ہے۔ قاضی شریعت مفتی زماں وہ بیٹھ کر کہتا ہے بھئی تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا کہو تم نے قبول کی، کہ جی ہاں میں نے قبول کی، ہو گیا نکاح۔ تو یہ تو دو لفظ کے سننے اور بولنے اور اقرار کرنے کا نام نکاح ہے، لیکن اصل زندگی جو ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس دیواجی زندگی شوہر کیسے رہے اور بیوی بن کے کیسی رہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے شوہر نے شوہر بننا نہیں سیکھا اور بیوی نے بیوی بننا نہیں سیکھا۔ ظاہری بات ہے کہ جب ان کے اندر یہ اس لائن کی دینی تربیت نہیں ہوگی، اس لائن کا علم نہیں ہوگا، اس لائن کا عملی مزاج نہیں ہوگا، تو وہ تو پھر گھروں کے اندر جو تماشے ہو رہے ہیں اور سننے آ رہے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے سننے کو ملیں گے۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ شوہر بننا سیکھے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ بیوی بننا سیکھے۔ میں نکاح کی جو محفلیں ہوتی ہیں عام طور پر اس میں چند باتیں ان کے سامنے عرض کرتا ہوں جس کو آپ کے سامنے بھی تربیت کے طور پر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو فل اٹینشن دے، پوری توجہ دے، اس لیے کہ جو بیوی شوہر کے گھر میں آئی ہے وہ کوئی زر خرید غلام نہیں ہے، وہ کوئی جانور خرید کے مہر کے نام سے آپ لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ ایک ذات ہے، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ بہت سارے جذبات کو چھوڑ کر آئی ہے، ماں کی ممتا کو چھوڑ کر آئی، باپ کے پیار کو چھوڑ کر آئی، پیارے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی، پیارے آنگن کو چھوڑ کر آئی، اپنے کھیل کھلونوں کو چھوڑ کر آئی، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی، اپنے وطن اور اپنے محلے کو چھوڑ کر آئی۔ اور کیوں چھوڑ کر آئی کہ باپ نے کان میں آ کر کہا بیٹا میں نے تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا ہے، تمہارا دلہا گھر کے باہر انتظار کر رہا ہے، بیٹا اب تمہیں اس گھر سے جانا ہے اور زندگی کا بقیہ وقت اب تمہیں اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو اللہ کا ایک حکم سن کر وہ یہ سارے کے سارے جذبات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مردو ڈوب مرو، ایک عورت ذات کمزور ذات اللہ کا ایک حکم سن کر اتنی ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور گھر چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہے، اور تم نے اللہ کے اتنے سارے حکم سنے اور مرد ہو کر پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔
بہرحال میری اہلیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے جب لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم رخصت ہوئی تھی، تمہیں پتا ہے کیسا منظر ہوتا ہے، تم بتاؤ۔ تو میری اہلیہ نے کہا کہ ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جو 4 کندھوں پر سواری کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن یہ جو بچی جس کا نکاح ہوتا ہے، یہ جو دلہن بن کے گھر سے نکلتی ہے، یہ بھی گویا یوں سمجھیے کہ اس دن گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اس لیے کہ جیسا رونا جی میت کے گھر سے نکلنے پر ہوتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے، ایسا ہی صدمہ ماں باپ کے دل پہ اس دن ہوتا ہے۔ خود بچی بھی تڑپتی ہے کہ آج ماں باپ چھوٹ رہے ہیں، آج گھر چھوٹ رہا ہے، پتہ نہیں اگلے گھر میرے ساتھ میں کس طرح کا سلوک ہوگا، پتہ نہیں وہ جو ساس ہے جو میری ماں بنے گی دوسری، وہ پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہے، سسر کا مزاج کیسا ہے، اور جس شوہر کے پلے میں بندھی ہوں پتہ نہیں اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ آج تک کی زندگی تو ماں باپ کے زیر سایہ بڑے محبتوں کے ساتھ انجوائے کے ساتھ گزاری، آج کے بعد کی زندگی کچھ پتہ نہیں ہے، مکمل ڈارک اور اندھیری ہے، پتہ نہیں کیسی گزرے گی۔ تو کتنی بڑی قربانی دے کے وہ گھر سے نکلتی ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ وہ ہمارے گھر میں وہ بیڈ تلاش کرنے نہیں آئی کہ گھر میں اپنی زمین پر سوتی تھی اور ہمارے گھر پہ بیڈ تلاش کرنے آئی۔ وہ ہمارے گھر میں لقمے ڈھونڈنے نہیں آئی کہ گھر میں اس کے فاقے تھے اور ہمارے گھر میں بریانی کھانے کے لیے آئی۔ شاید شوہر کے گھر سے زیادہ بہتر اس کا گھر تھا، شوہر کے گھر سے زیادہ بہتر اس کے یہاں کا بستر تھا، شوہر کے گھر سے زیادہ بہتر اس کے کھانے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر آئی ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ پھر اس کے پورے جذبات کا خیال رکھے۔ ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، ماں کے ساتھ محبت میں کمی نہ کرے، لیکن بیوی کے ساتھ محبت اور جذبات میں بھی کمی نہ کرے۔ ماں کی محبت میں آ کے بیوی کو ایک کنارے پہ نہ کرے، اور بیوی کی محبت میں آ کے ماں باپ کو دھکا نہ دے۔ بلکہ عاجز تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کو پیر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا کہ اس کو پیر کی جوتی بنا کے رکھے، نہ سر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ سر پہ بٹھا کے رکھے، بلکہ بائیں پسلی سے پیدا کیا جو دل کے قریب ہے، عورت کو دل کے قریب رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے لباس کے معنی میں۔ دیکھیے کتنی پیاری تعبیر ہے قرآن پاک کی، لباس کے معنی میں۔ بس ایک لفظ کہا کہ عورت مرد ایک دوسرے کے لیے لباس کے معنی میں۔ کیا کیا حکمت ہے اس میں؟ دیکھیے لباس کیا ہے کہ کیا فرمایا، جس طرح بندہ لباس پہنتا ہے تو جسم کے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اب وہ اسٹیچز آئے ہیں، ٹانکے لگے ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کان کھجورا چل رہا ہو جسم پر، چھوٹے بچے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ یا کوئی پھوڑا پھنسی ہو گیا تھا، اس کا آپریشن ہوا، وہاں کا گوشت نکلا ہے اور وہاں دھبا ہو گیا ہے، تو کئی مرتبہ آدمی کو گھن آتی ہے اس چیز کو دیکھنے میں۔ تو لباس پہننے سے جسم کے داغ دھبے چھپ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کو اس طرح سے رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کریں۔ دوسرا، لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی کلوز رہیں۔ تیسرا، لباس اور جسم کے درمیان اگر کوئی دوسری چیز آتی ہے تو آدمی بہت جلدی اس کو دور کرتا ہے۔ دوسری چیز کون سی آتی ہے لباس اور جسم کے درمیان؟ مثلا کوئی کنکر آ جائے، کوئی تنکا آ جائے، کوئی کیڑا آ جائے تو آدمی اس کو جلدی سے دفع دور کرتا ہے۔ تو میاں بیوی کے تعلقات میں اگر کوئی تیسری چیز آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ جلدی سے اس کو دفع دور کرے۔ اور وہ تیسری چیز میاں بیوی کے تعلقات میں آنے والی کون ہے؟ کئی مرتبہ لڑکیوں کی سہیلی ہوتی ہے، وہ بھائی جان کہہ کے گھر میں گھستی ہیں اور کام خراب کرتی ہیں اپنی سہیلی کا۔ کئی مرتبہ شوہر کے دوست ہوتے ہیں، فرینڈز ہوتے ہیں، وہ بھابھی کہہ کے گھر میں تباہی مچاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ انٹرنیٹ کے کنیکشن ہیں، یہ موبائل ہیں، یہ سب بھی جو ہے یہ علائق ہیں، یہ بھی رکاوٹیں ہیں۔ تو بہرحال تو جس طرح لباس جسم کے قریب ہوتا ہے اور اس کے درمیان اگر کوئی چیز آئے تو آدمی اس کو دفع دور کرتا ہے، میاں بیوی بھی ایسے قریب رہیں اور کوئی تیسری چیز اندر گھسے تو اس کو دفع دور کریں۔ نیز لباس جب میلا ہوتا ہے تو اس کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ اس کو دھو لیا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات اگر میلے ہو جائیں کسی بات پر، کسی معاملے پر، تو دونوں کو چاہیے کہ رو دھو کر، اشک بہا کر، آنسو بہا کر اپنے دل کو پاک کر لیں، صاف کر لیں۔ تو دیکھیے یہ قرآن پاک کی روشن تعلیم ہے۔ نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں، ہمیں یہ بھی تعلیم دی، شوہر اور بیوی کس طرح سے رہیں اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کرنا بھی سکھایا، ہمیں لو کرنا بھی سکھایا کہ ہم اپنی بیوی سے محبت کیسے کریں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک مرتبہ داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، وہ پانی پی رہی تھی پیالے کے اندر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ ہمیں بھی پیاس لگی ہے، ہمارے لیے بھی ذرا پانی بچا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک محبت بھرا سیکنڈ نام رکھا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ تھا حمیرہ، جس کو گجراتی میں لال گوری بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ پنکی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہونٹوں سے لب مبارک سے پیالہ آگے بڑھا دیا ہٹا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پوچھا، حمیرہ آپ نے کدھر اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ادھر سے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھمایا اور وہیں اپنے لب مبارک لگا کر پانی نوش فرمایا جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت بڑھی ہوگی۔ افسوس کی بات ہے آج کل کے شوہر اس طرح کا معاملہ اپنی عورتوں کے ساتھ نہیں کرتے، اور کریں کہاں سے؟ عورت کا حال یہ ہے، پان کھا کھا کے، گٹکا کھا کھا کے جی چہرے کا حال خراب کر رکھا ہے۔ اب بتائیے اس جھوٹے کو کون جو ہے پیے گا اور کون کھائے گا اس کا جھوٹا؟ اسی طرح عورت اور مرد آپس میں اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ محبت نہیں کرتے، لیکن محبت کے لیے جو چیز بنیادی چیز پہ جو درکار ہوتی ہے اس کو بھی تو نہیں اپناتے۔ مثلا شوہر گیرج میں کام کرتا ہے، کپڑے گریس کے ہیں، کپڑے آئل کے ہیں، میلے کچیلے ہیں، تھکا ہارا آیا اور سو گیا، اور وہ سوچتا ہے کہ انہی لباس کے اندر میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے جذبات کا اظہار کروں۔ اب بتائیے جب شوہر کے جسم کے اندر مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آ رہی ہے تو بیوی اس کے قریب آئے گی کہاں سے؟ اور کئی مرتبہ عورت کا بھی حال عجیب ہوتا ہے، شوہر دن بھر تھکا ہارا شام کو گھر آتا ہے، جس وقت وہ گھر میں انٹر ہوتا ہے اسی وقت اس کا دوپٹہ گلے میں پڑا رہتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، ایک پائچہ اونچا ایک نیچا، اور کرسٹا لے کر جھاڑو لے کر پوچھا لگا رہی ہوتی ہے اور گھر کا آنگن دھو رہی ہوتی ہے۔ اب شوہر آتے کے ساتھ ہی دیکھتا ہے یہ میرے والی ہے یا کام والی ہے، اسے یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری گھر والی ہے یا کام والی ہے۔ تو جب بیوی جو ہے ایسی کارٹون جیسی نظر آئے گی اور ایسی الول جھلول نظر آئے گی، خاک اس کے اندر پھر محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو کمی کوتاہی دونوں میں، دونوں کو چاہیے کہ پاک صاف رہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر کے گھر میں آنے کا وقت ہو اس کے کپڑے ہینگ کر کے رکھیں غسل خانے میں، گھر میں جس وقت ان کے آنے کا وقت ہو جھاڑو پوچھے سے بالکل فارغ ہو جائے، خود بھی شاور لے لے، نہا دھو لے، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ بیٹا اس کو چھوڑ دو، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے، بالکل آپ ایک طرف ہو جاؤ، جھاڑو ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، جھاڑو پوچھے سے۔ اسی طرح نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر بالکل تیار ہو کر بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، کوئی کتاب کا مطالعہ کریں۔ شوہر دیکھے تو دلہن کے انداز میں دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے، اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر شوہر گھر کے باہر سے آئے اور اس کی نگاہیں کہیں میلی ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ گھر میں آ کے جلدی سے اپنی بیوی سے تنہائی کی ملاقات کر لے۔ تو جب شوہر کو یہ حکم ہے، اب آج کے دور میں شوہر کو تو نہ جانے کیسی قیامتوں سے گزر کے آنا پڑتا ہے گھر میں۔ اب اگر گھر کے اندر جو حقیقی دلہن ہے وہ دلہن بن کے نہ بیٹھے، اس انداز سے نہ بیٹھے کہ اس کو دیکھ کر دل خوش ہو، تو بتائیے اس کے جذبات کا کیا ہوگا۔ تو شوہر تیار ہو کر بیٹھے، جیسے وہ آئے اس کا استقبال کرے، مسکرا کر، پانی کا موقع ہے پانی پیش کرے، گرمی ٹھنڈی کا موسم ہے تو اس کے اعتبار سے کوئی مشروب پیش کرے۔ جو شوہر رات دن 2 پیسے کماتا ہے تو کیا اس کو لیموں کا شربت نہیں دیا جا سکتا؟ کیا اس کو چائے اور کافی نہیں دی جا سکتی اس کی ذوق کے اعتبار سے؟ تو اس کا کتنا دل خوش ہوگا۔ اور پھر پیار محبت کی 2 باتیں کریں، بیٹھے بیٹھے اشاروں میں کچھ بات کر لیں، اور اس کے بعد کہہ کہ دیکھو پانی تمہارا غسل خانے میں انتظار کر رہا ہے، میں نے نوایا کر کے مکس کر کے پانی رکھا ہوا ہے ٹھنڈا گرم، اور تولیہ لٹکا ہوا ہے، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، جلدی سے فارغ ہو جاؤ۔ اب وہ فریش ہو کر آئے گا جی، اس کے بعد نماز پڑھے گا، صاف ستھرے لباس کے اندر خوشبو لگا کے جب گھر میں رہے گا، بیوی کے دل میں کتنی محبت ہوگی ایسے شوہر کی، اور ایسا شوہر معاشرے کے اندر بھی کیسی عزت پائے گا کہ یار یہ تو ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے۔
لیکن اکثر و بیشتر دیکھا جو بچے نوجوان محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، جاب شاپ کرتے ہیں، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا کسی دوسرے انداز میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں باپ اپنے صاف ستھرے بچوں کو دیکھ کر ان کا دل ہرا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کو صاف ستھرا دیکھ کر اس کا دل ہرا ہوتا ہے۔ تو ہم ان کی خوشی کی خاطر تو اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور عورتوں کے اندر بھی یہ کمی کوتاہی ہے، میلی کچیلی رہیں گی، منہ کے اندر کوئی خوشبو کی چیز نہیں رکھیں گی، مسواک نہیں کریں گی، برش نہیں کریں گی، اور آئینہ دیکھ دیکھ کے اپنا وقت نہیں گزاریں گی۔ اس لیے کہ عورت کو اللہ پاک نے بنایا ایسا ہے کہ یہ شوہر کے لیے ایک قسم کا کھلونا ہے، وہ اس کو دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ تو شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے اگر کوئی عورت کچھ کر رہی ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ثواب میں لکھا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، عورتوں کا حال یہ ہے، گھر میں رہتی ہیں بھنگن کی طرح اور گھر کے باہر نکلتی ہیں تو دلہن کی طرح۔ مثلا کوئی ولیمے کی دعوت ہے یا کوئی اور تقریب ہے، گھر سے ایسی بنٹھن کے نکلیں گی، اگر شوہر راستے میں مل جائے تو فوراً پردہ کر لے، سوچے کوئی اجنبی عورت، وہ سمجھے کہ کسی اور کی ہے، اور بعد میں کچھ پتہ چلا یا اس نے سلام کیا یا کوئی بات کی تب پتہ چلا وہ تو اپنے والی ہے۔ اس لیے کہ کبھی اس لباس میں دیکھا ہی نہیں۔ یاد رکھنا میری ماں بہنوں، میں شریعت کا حکم آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہوں۔ عورت کو اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے، اس کو رجھانے کے لیے، اس کا دل لبھانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے بننا سورنا جائز ہے، اور شوہر کے علاوہ کسی اور کی نیت سے بننا سورنا حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے۔ لہذا گھر کے اندر رہو دلہن کی طرح، اور گھر کے باہر جانا ہو تو بھنگن کی طرح جاؤ تاکہ کسی کی توجہ تم پہ نہ پڑے۔ تو بچوں کی بہترین تربیت کریں، روزانہ ان کو ساتھ میں بٹھا کر کھلائیں۔ جب وہ ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے تو پتہ چلے گا ان کے ناخن کتنے بڑے اور ناخن کے اندر میل کتنا ہے۔ جمعہ کے دن بچوں کے ناخن تراشیں، ان کو صاف کریں۔ بچوں کے کان کے اندر، اسی طرح بغل کے اندر، اسی طرح پیروں کے تلووں کے نیچے اور تلووں کے اوپر کے حصے میں اکثر میل ہوتا ہے، مل مل کے اس کو صاف کریں۔ معصوم بچے کے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب میلی جگہ ہے، اس کو کیسے صاف کیا جاتا ہے، یہ تو ماں ہی کو کرنا پڑے گا۔ تو ساتھ میں بٹھا کے کھلائیں، بسم اللہ کا اہتمام کروائیں کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو، اور درمیان میں اگر بھول جائیں تو درمیان کی دعا پڑھائیں، اور کھانے کے بعد اختتام کی دعا پڑھائیں اور اللہ کا شکر ادا کروائیں، اور اس کے بعد پھر ہاتھ واش کروائیں، صاف کروائیں۔ کئی مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، حالانکہ اللہ کے محبوب کی سنت کوئی چھوٹی تو ہے ہی نہیں، لیکن وہ اضافی اعتبار سے، کہنے کے اعتبار سے کہ بڑی کے مقابلے میں وہ چھوٹی ہے، ورنہ فی نفسی ہر سنت بہت بڑی ہے۔ اب ہاتھ دھونے کی سنت کے بارے میں ایک بات سنی۔ ایک ٹرک کا ڈرائیور تھا، کسی ریلوے کراسنگ پہ اس کا ٹرک رکا تو وہ اترا پیچکش لے کر، اور ٹائر کے اوپر اس نے ہاتھ پھیرا کہ اس کے اندر کوئی کنکری، کوئی کیل ویل ہو تو اس کو میں نکالوں۔ ہاتھ پھرانے کے بعد پھر وہ آیا، فاٹک اوپن ہوا اور یہ ٹرک لے کے آگے بڑھا، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد ایک ڈھابا آیا، اس نے پارک کیا، کنارے کیا، اور ہوٹل میں کھانے کا آرڈر دیا اور کھانے بیٹھ گیا۔ اللہ کی شان، ایک دو لقمے کھائے تھے، اس کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے موت واقع ہوئی تو چونکہ آن روڈ کا واقعہ تھا، لہذا پولیس آ گئی، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ پوسٹ مارٹم میں رپورٹ یہ آئی کہ زہر کھانے سے، اس کے کھانے میں زہر آیا، زہر کھانے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اب ہوٹل کے سارے برتن چیک ہوئے، کھانا چیک ہوا، کہیں زہر کا اثر نہیں۔ تو اس کے ساتھ جو کلینر تھا، ڈرائیور کے ساتھ جو ایک ہیلپر ہوتا ہے، اس نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ریلوے کراسنگ سے پہلے ایک سانپ ٹرک کے سامنے آیا تھا، تو ٹرک کا پہیہ جو ہے سانپ کے اوپر چڑھ گیا، اور جب ٹرک رکا کراسنگ کے اوپر اور یہ اترا تو ٹرک کے اوپر اس نے ہاتھ پھرایا، اس کے ٹائر کے اوپر ہاتھ پھرایا، اور ہاتھ پھرانے کے بعد جب کھانے بیٹھا تو اس نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے نہیں تھے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں کچھ زہر کا اثر تھا، اور وہ اس کے کھانے کے ذریعے سے، اس لقمے کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچا، موت واقع ہوئی۔ تو یہ واقعہ جب میں نے اس کو سنا، اس وقت خیال آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی سنت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ اگر ہاتھ میں کوئی ایسی زہریلی چیز لگی ہو تو وہ دھل تو جائے گی۔
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نہ جانے کیسے کیسے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، گندی چیزوں سے کھیلتے ہیں، اس میں ان کے ہاتھ میں مٹی لگی ہوتی ہے اور بہت سی زہریلی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر بچوں کو اس سنت کا عادی نہیں بنائیں گے اور بچے ایسے ہی کھائیں گے تو نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، اللہ رب العزت ہماری اس ازدواجی زندگی کو بہترین بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر اخلاق کو، سنتوں کو اللہ زندہ فرمائے اور ہمارے حالات کو دیکھ کر لوگ خود دین پر آنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ کچھ مستورات ایسی ہیں جو توبہ طائب ہو کر اللہ کی نیک بندی بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو یہ عاجز توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے صدق دل کے ساتھ پڑھتی چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکریہ، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئی، اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول فرمائے۔ اب کیسے زندگی گزارنی ہے، ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ذرا ان کو سمجھ لیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آگے سمجھنا اور آگے بڑھنا آسان فرمائیں گے۔ 3 تسبیح صبح میں اور 3 تسبیح شام میں پڑھیں، ایک استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی۔ اس کے علاوہ پاؤ پارا آدھا پارا محبتوں کے ساتھ، عظمت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور فون کے تماشوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آج کے دور کے اندر جو بندہ فون سے جتنا بچ جائے انشاءاللہ ولایت کے اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے فون کی بدماشیوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، جو اس کو اپنے آپ کو اس سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟
آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے۔ آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی ہم مانگ رہے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی ایک بہت بڑی ضرورت اور ایک بہت اہم ضرورت آن پڑی ہے، اور ہم سب کی مشترکہ ضرورت ہے، ہم سب کی مل کر یہ اللہ وہ ضرورت ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جی آپ اس ضرورت کو پورا فرما دیجئے، اور وہ یہ ہے میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سونے اللہ آپ معاف کر دیجئے، پیارے ربا معاف کر دیجئے، پیارے ربا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے ربا معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے رب ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں آپ نے جنم دیا، پیارے اللہ آپ نے صحت دی، آپ نے قوت دی، آپ نے صلاحیت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی۔ اگر آنکھیں نہ ہوتی ہم اندھے ہوتے، اگر عقل نہ ہوتی ہم پاگل ہوتے، اگر پیر نہ ہوتے ہم لنگڑے ہوتے، ہاتھ نہ ہوتے ہم لولے ہوتے۔ میرے پیارے اللہ آپ نے اتنا پیارا جسم عطا فرمایا، انمول اعضاء عطا فرمائے، لیکن پیارے اللہ ان اعضاء سے ہم خیر کے کام تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ یا اللہ انگلیوں سے میسج ٹائپ ہو رہے ہیں، آنکھوں سے میسج پڑھے جا رہے ہیں، اور دل اور دماغ کے اندر خرافات، اپنے دل کے اندر اس کی پلاننگ تیار کی جاتی ہے، دماغ کے اندر اسی کے سارے پلاننگ جمع کی جاتی ہے۔ میرے پیارے اللہ کاش کہ اس دماغ کے اندر آپ کی معرفت کا نور ہوتا، کاش کہ اس زبان کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کے الفاظ ہوتے، کاش کہ یہ ہاتھ، ہمارے ہاتھ بجائے فون سے مصروف ہونے میں، بجائے فون ہمارے ہاتھوں میں ہونے کے، اس کی جگہ پہ قرآن پاک ہوتا، ان ہاتھوں میں ماں اور باپ کا سر ہوتا، اس کی مالش ہو رہی ہوتی، ان کی خدمت ہو رہی ہوتی، اور ان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی۔ ہائے میرے پیارے رب شیطان نے سب کچھ لوٹ لیا، کہ اللہ اس فون نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، انٹرنیٹ نے سب کچھ لوٹ لیا، ماں باپ کی خدمت لوٹ لی، پیارے اللہ ایک دوسرے کی عظمت لوٹ لی، قرآن پاک کی تلاوت چھین لی، قرآن پاک کا وجود ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا۔ میرے پیارے رب آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ہمارے ہاتھوں کو قرآن پاک سے سجا دیجئے، ہمارے چہروں کو قرآن پاک کے نور سے سجا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے اور کس حال میں ہو جائے۔ اللہ آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سر سفیدی سے بھڑک اٹھا، داڑھی سفیدی سے چمک اٹھی، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے اور کس حال میں ہو جائے۔ اللہ جس طرح سے آپ نے ان کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین نہ جانے کیسے کیسے ٹوٹے ہوئے دل والی بیٹھی ہوئی ہیں، نہ جانے اپنے دلوں کے اندر کیسی کیسی تمنائیں اور مرادیں رکھتی ہیں۔ میرے پیارے اللہ جس طرح سے یہ ماں بہنیں مستورات میں سے ہیں اور یہ چھپی ہوئی ہیں، اللہ ان کی ساری تمنائیں بھی چھپی ہوئی ہیں، ان کے سارے اعمال بھی چھپے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ یہ عاجز آپ سے بھیک مانگتا ہے، اللہ ان کے دل کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جن گھروں کے اندر جوان جوان بچیاں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نیک سالے رشتے عطا فرما، نیک سالے جوڑے عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے کہ اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق ان کا نکاح کرنا آسان فرما۔ اللہ جن کا نکاح ہو چکا اور نکاح ہوئے بھی زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں سچی محبت قائم نہ ہو سکی، اللہ سچی محبت قائم فرما۔ جیسی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کا رشتہ تھا، اللہ ایسی محبت قائم فرما۔ یا اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ جی نیک سال اولاد عطا فرما۔
بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ اللہ جس گھر میں اولاد نہیں ہوتی یا اللہ اس گھر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر مایوسی ہوتی ہے، میرے پیارے رب کسی کو مایوس نہ فرما، اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اللہ ہر ایک کو اولاد کو تحفے سے نواز دیجئے اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ یا اللہ جن ماں باپ کے بچے پھول کے جیسے پیارے تھے لیکن بڑے ہونے کے بعد وہ ناکارہ ہو گئے، وہ آوارہ ہو گئے اور بجائے پھول کے وہ کانٹے بن گئے جو ماں باپ کے دل اور دماغ میں ہر وقت چبھتے رہتے ہیں، میرے پیارے اللہ ان بچوں کو ہدایت دے دیجئے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیجئے، اللہ ان کو صحیح راستے پر ڈال دیجئے، یا اللہ ان کے قدموں کو درست کر دیجئے، ان کے مزاج کو یا اللہ پاکیزہ بنا دیجئے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے افراد کے رزق میں برکت عطا فرما، غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما، کھیت اور کھلیانوں میں برکت عطا فرما، غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ دنیا میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، میرے پیارے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما، حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ میرے پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے کعبۃ اللہ کو ابابیل کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی تین تین کنکریوں کو برسا کر اللہ اس کی حفاظت کر دکھائی تھی، میرے پیارے اللہ فلسطین کی سرزمین میں بھی یا اللہ ابابیل تو تیر رہے ہیں، پرندے تو تیر رہے ہیں، اللہ ان کی چونچوں میں پیارے اللہ وہ کنکریاں دے دیجئے، یا اللہ جو دشمن کے اوپر بارود بن کے برسے اور ان کو تہو بالا کر دے۔ اے میرے پیارے رب اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے۔ میرے پیارے رب معصوم بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، معصوم پیارے اللہ معصوم بچے ہاتھ اٹھا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ ماں بہنیں آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہی ہیں، یا اللہ ان ہاتھوں میں اٹھے ہوئے ہاتھوں میں یا اللہ کوئی تو آپ کو پسند آ رہا ہوگا، یا اللہ اسی کی طفیل یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اسی کی طفیل سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سامنے رمضان مبارک آ رہا ہے، میرے پیارے اللہ اس کے آنے سے پہلے بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما، عزم بالجزم عطا فرما، نیک ارادے عطا فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔